حضرات گرامی، مدینہ کی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 1500 سال پرانی ہے۔ اس شہر کا نام یثرب تھا، کھجوروں والی زمین تھی، کھجوریں کثرت سے اس علاقے میں ہوتی تھی، اور جو پہلی کتابیں جیسا کہ تورات اور انجیل ہے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوشخبری دی گئی تھی اور آپ کی آمد کی اطلاع دی گئی تھی، اس میں مدینہ طیبہ کی واضح طور پر علامات موجود تھی کہ وہ جگہ کھجوروں والی ہوگی اور اس طرح ہوگی۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جب ایک راہب نے بتایا کہ تم اگر ہدایت کی تلاش میں ہو تو یہ وقت ہے کہ تم یثرب چلے جاؤ، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کی ابتدا، آپ کو نبوت مکہ میں عطا فرمائی گئی۔ 13 سال تک آپ نے دن رات ایک کر کے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، دین کی طرف دعوت دی۔ چند لوگ مسلمان ہوئے، لیکن لوگوں کی اکثریت، انہوں نے نہ صرف دعوت دین کا انکار کیا بلکہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو اذیتیں دیتے، آپ کو تکلیفیں دیتے، آپ کو مارنے کی کوشش کرتے، آپ کے صحابہ کو مارتے، عورتوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت میں قائم رہے اور اپنی دعوت میں مستمر رہے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قصہ ہی تمام کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات جو کہ اللہ کے علم میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے ہی حالات سازگار فرما دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اہل مکہ کو دعوت دیتے بلکہ آپ مکہ سے نکل کے آپ طائف میں تشریف لے گئے، اور حج کے موقع پر اور عام دنوں میں جو وفود یا جو لوگ مکہ کی زیارت کے لیے آتے، حج کے لیے آتے یا کوئی عمرہ کے لیے آتا، تو آپ ان کو بھی دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ سن 10 ہجری میں آپ کی ملاقات مدینہ کے کچھ لوگوں سے ہوئی، آپ نے ان کو دین کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دین کی محبت ڈال دی۔ اگلے سال کچھ اور لوگ آئے، اور اس سے اگلے سال پھر جو ہے 12 ہجری میں، سن 12 ہجری میں ایک بیعت ہوئی جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، کہ جس میں کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام سے آ کے بیعت کی کہ آپ یہاں پہ دعوت دینے میں آپ کو مشکلات ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ہمارے مال، ہماری جانیں، ہماری صلاحیت، سب کچھ آپ کے لیے قربان۔ اور اس کے بعد پھر اگلے سال یعنی 13 ہجری کو، 13 نبوی کو سن 13 نبوی کو مدینہ سے کچھ اور لوگ آئے، اور ان لوگوں نے آ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ پکی بیعت کی، اور آپ کو اس بات کا عہد دیا کہ ہماری جانیں، مال، اولاد، اہل، ہر چیز آپ کے لیے قربان، آپ ایک دفعہ ہمارے تشریف لے آئے۔ کہاں یہ حالات کہ آپ مکہ میں تنگ، اور مکہ والے آپ کو مکہ سے نکالنے کے درپے، اور آپ کی جانوں کے دشمن، اور کہاں وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے اور اپنی جانیں آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار۔ وہ کہتے تھے مکہ سے نکل جاؤ، یہ کہنے لگے آپ ہمارے ہاں مدینہ میں تشریف لے آئے، ہمارا سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے۔ جب حالات اس طور پہ بگڑے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے درپے ہوئے تو اللہ کے حکم سے آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور آپ کی منزل جو ہے وہ مدینہ تھی۔ سب سے پہلے آپ مدینہ میں آپ سب سے پہلے قباء پہنچے، وہاں پہ آپ نے کچھ دنوں کے یہاں قیام فرمایا، پھر آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ میں حضرت آپ یہ ایک لمبا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ کس طرح آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جن کا تعلق بنو نجار سے تھا، آپ ان کے مہمان بنے۔ یہ آپ کا ننیال بھی تھا، یہیں جو ہے وہ آپ کے رشتہ دار بھی رہتے تھے، تو انہوں نے بڑی محبت سے، ہر بندہ ہی خواہش مند تھا کہ آپ ہمارے گھر میں آئے، ہمارے مہمان بنے، لیکن اللہ نے یہ قسمت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قسمت میں لکھی تھی۔ چنانچہ آپ بھی مدینہ تشریف لے آئے، سارے صحابہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ مکہ سے مدینہ آ گئے، لیکن مدینہ میں آ کے دل نہ لگے۔ مکہ کی محبت، مکہ کی یاد، میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال آپ نے مکہ میں گزارے، اسی طرح باقی صحابہ کی زندگیاں مکہ میں گزر گئی اور وہ وہیں پہ پیدا ہوئے، وہیں پہ پلے، وہیں پہ بڑے، وہیں پہ ان کے گھر، وہیں پہ ان کے کاروبار، ان کے اہل و عیال، مکہ سے ہی ان کی معرفت، مکہ سے ہی ان کی محبت، اور کچھ بھی نہ ہو مکہ میں بیت اللہ، وہاں پہ زمزم اور یہ برکتیں ساری ان کو یاد آئیں۔ اور مکہ ایک صحت مند علاقہ تھا، لیکن مدینہ جو ہے جس کا نام یثرب تھا پہلے، یہ ایک وبائی علاقہ تھا، یہاں پہ جو بھی آتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام جو کہ انتہائی دکھے ہوئے تھے، جن کے دل پریشان تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے، یہاں پہ بے یار و مددگار پڑے ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی، مالدار اور تاجر آدمی، حضرت ابو بکر بہت بڑے تاجر تھے، تو یہ لوگ اس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں آئے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، رہنے کے لیے جگہ کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے ساتھ ان کے جو ہے وہ مواخات کروا دی، ان کے بھائی بنا دیا۔ اب ایک انسان آزاد ہو، اپنا کاروبار کرتا ہو، کہاں وہ دوسرے کے گھر میں رہے، اس سے لے کے کھائے، یہ ان کے لیے کتنی پریشانی کی بات تھی۔ اور پھر مکہ اور مدینہ کے موسم میں بڑا فرق تھا، مدینہ میں آ کے اکثر صحابہ کرام بیمار ہو گئے، جن میں سے ایک چھوٹی سی مثال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت سے دیتا ہوں جو کہ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وعاق ابو بکر و بلال، کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، حضرت ابو بکر، حضرت بلال، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور ایک پکے دوست اور ساتھی، دونوں کو شدید بخار ہو گیا، حتیٰ کہ بخار میں جس طرح انسان بے ہوش ہو جاتا ہے نا، اس طرح کی ان کی کیفیت ہوگی۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کی شدت میں بار بار یہ شعر پڑھتے، کوئی ان سے پوچھتا کہ کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، تو فرماتے کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنا فی شراک نعلہ، ہر شخص کو اس کے اپنے گھر میں جو اٹھتا ہے اس کو مرحبا تو کہا جاتا ہے، لیکن موت تو لگتا ہے اتنی قریب ہے کہ جیسے جوتے کا تسمہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اس طرح ان کو لگے کہ شاید آخری وقت آ گیا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت بخار سے بولنے، یعنی اتنا بخار ہوتا کہ بول نہیں سکتے تھے، بولنے کی سخت نہیں ہوتی تھی، لیکن جب بخار تھوڑا سا کم ہوتا تو یہ اشعار ان کی زبان پہ ہوتے، الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ، کاش مجھے کوئی بتا دے کہ میں کوئی رات ایسی گزار سکتا ہوں ایک ایسی وادی میں، وحولی اذخر وخلیل،
میرے ارد گرد ازخر گھاس اور خلیل گھاس جو ہے وہ اگی ہوئی ہو. یہ جو خلیل اور ازخر یہ مدینہ کی خاص گھاس تھی. وَهَلْ أَرِدَنَّ يَوْمًا مِيَاهَ مَجِنَّةً، کیا کوئی دن ایسا ہوگا میں مجنہ کے پانی پہ وارد ہوں. وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةٌ وَطُفَيْلُ، کیا کسی دن میں مکہ کے شام اور طفیل پہاڑ کو دیکھ سکتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیفیت دیکھی، جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی بڑے پریشان تھے. جیسے کہ آپ نے پچھلے جمعہ سنا کہ آپ مکہ سے نکلتے ہوئے آپ فرماتے تھے کہ اے مکہ تو کتنا خوبصورت ہے، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا. آپ خود بھی مکہ کی یاد کے ستائے ہوئے تھے اور اپنے خادم، اپنے رفیق کار، اپنے یار غار ابو بکر کا بھی یہ حال دیکھا تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم لعن شیبۃ بن ربیعہ، اللہ شیبہ پر اور عتبہ پر اور امیہ بن خلف پر لعنت کر دے. کما اخرجونا من ارضنا الى ارض الوبا، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہماری زمین سے نکالا، ہمارے وطن سے نکالا اور اس وبا والی جگہ پہ ہمیں جو ہے وہ بالآخر چھپنا پڑا. اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور پھر اللہ سے مدینہ کے لیے دعائیں شروع کر دی، کیونکہ اب واپسی نہیں تھی، اب مدینہ ہی سارا کچھ تھا. آپ نے کچھ دعائیں کی، ایک ایک دعا جو ہے وہ غور سے سنیں. سب سے پہلی دعا اللہم حبب الینا المدینہ، اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. کحبنا مکہ، جیسے مکہ کی محبت تو نے ہمارے دلوں میں ڈالی تھی. او اشد، اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت مکہ سے بھی زیادہ ڈال دے. اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا، اللہ ہمارے سا اور مد یعنی جو وزن کے پیمانے، اللہ ان میں برکتیں فرما. وصححھا لنا، اللہ اس مدینہ کو ہمارے لیے درست کر دے، یعنی جو اس کو صحت بخش ہمارے لیے بنا دے. وانقل حماھا الی الجحفہ، اللہ اس کی بیماری کو جحفہ کی طرف لے جا، یہاں مدینے سے ختم کر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو کس طرح قبول کیا، ذرا سنیں. پہلی دعا یہ تھی اللہم حبب الینا المدینہ، اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ نے مدینہ کی محبت ڈالی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. اور اس کے بعد آپ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا تھا اللہم حبب الینا المدینہ، اللہ ہماری طرف ہمارے دلوں میں محبت مدینے کی ڈال دے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مومنوں کے دلوں میں مدینے کی محبت ڈالی کہ کتنے بھی کمزور ایمان والا انسان ہو، حتیٰ کہ ایسا شخص بھی جو کبھی مسجد میں بھی نہیں آتا، جس نے کبھی روزہ بھی نہ رکھا ہو، جس نے کبھی حج بھی نہ کیا ہو، کچھ بھی نہ کرتا ہو، دین کے کچھ نہ پتا ہو، لیکن مدینے کی محبت اللہ نے اس کے دل میں بھی رکھی ہے. اس کو بھی مدینے کی دعا دے دے نا. جب کوئی فقیر مانگنے والا سائل کہتا ہے نا رب تینوں مکے مدینے لے جائے، تو جس کا دینے کو دل نہیں کرتا اس کے ہاتھ بھی اپنی جیب کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب مومن جتنے مسلمان ہیں ان کے دلوں میں محبت کی، مدینے کی محبت ایسی جاگ گسیں کی اور ایسی محبت ڈالی کہ جو بھی شخص جس کے دل میں ادنا سا بھی ایمان ہے مدینے کا نام سن کے تڑپ اٹھتا ہے، مدینے کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے، مدینے کی محبت میں اس کا دل ڈوب جاتا ہے، مدینے کے نام سے اس کا دل مدینے کی طرف لپکتا ہے. اللہ رب العزت نے ایسی مدینے کی محبت مومنوں کے دل میں ڈالے.
اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو مدینہ میں آ کے شروع میں بڑے پریشان ہوئے، آخر میں یہ حالت آپ کی ہو گئی کہ آپ سفر کر کے مدینہ واپس تشریف لاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر فنظر الى جدارات المدینہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے، جو ہی مدینے کے مکانوں کی دیواروں پہ نظریں پڑتی، اوضع راحلتہ، تو اپنی جو سواری ہے اس کی باگ، اس کی لگام جو کھینچی ہوئی ہوتی تھی، آپ اس کو ڈھیلی چھوڑ دیتے تھے تاکہ سواری جو ہے وہ تیز چلے، اور اس کے بعد وحرک دابتہ، اور اپنی سواری کو ایڑی مارتے تھے کہ جلدی چل مدینے میں پہنچ، جلدی مدینے میں پہنچ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور آپ کی اور دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بھی دور ہوتے تو سب سے پہلے احد پہاڑ دور سے نظر آتا، تو آپ فرمایا کرتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحب، کہ یہ پہاڑ جو ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور احد جو ہے اس کی محبت کے کئی مظاہر، آپ تو محبت کرتے ہی تھے، مسلمان تو احد سے محبت کرتے ہی تھے، لیکن احد پہاڑ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے اور اہل ایمان سے یہ محبت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم تھے، کہ احد پہاڑ آپ کی ہیبت کو برداشت نہ کر سکا اور کانپنے لگ گیا، حتیٰ کہ ڈر ہوا کہ کہیں اوپر سے گر نہ جائے۔ آپ نے فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق او شہیدان، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ اور وہ دو شہید کون تھے؟ نبی تو پتا سب کو، صدیق کا بھی سب کو پتا، اور دو شہید عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ حدیث سنی، نبی علیہ السلام سے سنی، اور پتہ بھی تھا کہ شہادت کی موت ہے، مجھے شہادت کی موت ملنے والی ہے، لیکن تمنا یہ تھی کہ کاش میری موت مدینہ میں ہو، شہادت بھی ملے اور مدینہ میں بھی ملے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استطاع منکم ان یموت بمدینۃ فلیفعل، جو تم میں سے مدینہ میں مر سکتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ یہیں چمٹ جائے اور یہیں پہ مر جائے۔ فإنی اشفع، اور ایک حدیث میں انی اشہد، کہ جو شخص مدینہ میں فوت ہوگا ایمان کی حالت میں، میں روز قیامت اس کی گواہی دوں گا اور اس کا سفارشی بنوں گا۔ اب دیکھیں کتنی چیزیں ہو گئی کہ ایک طرف شہادت کی موت ہے اور دوسری طرف مدینہ میں موت ہے، اور مدینہ مسجد نبوی کی محبت بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک دعا کیا کرتے تھے، اور بڑی عجیب و غریب، لوگوں کو یقین نہ آتا یہ کیسے دعا کر رہتے تھے۔ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، اور موت بھی شہادت کی مدینے میں عطا فرما۔ لوگ کہتے ہیں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی نا، کہ حضرت یہاں پہ شہادت کہاں، شہادت تو میلوں دور سرحدوں پہ چلی گئی ہے، جہاد تو وہاں پہ ہوتا ہے، یہاں پہ شہادت کیسے؟ لیکن اللہ جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت نصیب فرمائی اور مدینہ میں نصیب فرمائی، شہادت کی موت اور وہ بھی مدینہ میں نصیب فرمائی۔ مدینہ کے پہاڑ بھی اور آپ بھی، اور آپ مدینہ کی گلیوں سے، مدینہ کے پہاڑوں سے، مدینہ کی وادیوں سے آپ محبت کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کا یہ حکم تھا کہ آپ نے مدینے کی وادیوں، پہاڑوں، ہر چیز سے محبت رکھنی ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے نکلے تو آپ جس جگہ پہ میقات ہے، جو لوگ گئے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ذوالحلیفہ جہاں پہ احرام باندھتے ہیں، جہاں پہ احرام کن کن کو یاد ہے؟ کون کون بھائی ذرا ساتھ دیتا پتہ چلے نا، جو وہاں سے گزرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ذوالحلیفہ یاد ہے نا، جہاں سے مدینہ میں جہاں سے احرام باندھتے ہیں. پیچھے بھی لوگ ہوں گے، ذرا اپنا بتائے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مدینہ سے جب مکہ جاتے ہیں تو ایک مسجد آتی ہے، وہاں پہ احرام باندھتے ہیں، اور وہاں پہ احرام باندھتے کیا کرتے ہیں؟ غسل کرتے ہیں اور پھر احرام باندھتے اور پھر 2 نفل پڑھتے ہیں. یہ 2 نفل کیوں پڑھتے ہیں پتہ کسی کو؟ یہ 2 نفل کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ سب نے پڑھے ہوئے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اور جنہوں نے نہیں پڑھے اللہ ان کو بھی بار بار پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سب کو مکہ مدینہ لے جائے. یہ آپ کو پتہ ہے کسی بھائی کو وہاں پہ نفل 2 کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ جی آپ نے پڑھے تھے، کیوں پڑھے تھے؟ آپ نے وہاں 2 نفل کیوں پڑھے تھے؟ جی نیت عمرہ کے لیے اور وجہ تھی. یہ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. عمرہ کے کوئی نفل نہیں ہوتے، احرام کے نفل نہیں ہوتے، بلکہ کس چیز کے یہ 2 نفل تھے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اتانی آتن من ربی، میرے پاس رب کا فرشتہ یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کے انہوں نے مجھے کہا صلی فی ھذا الوادی المبارک، کہ یہ جو وادی مبارک ہے نا، یہ جو وادی جس میں آپ کھڑے ہیں یہ بڑی مبارک وادی ہے، اس میں نماز پڑھیں. اور اس وادی کا نام وادی عقیق ہے. کیا نام ہے؟ وادی عقیق ہے. تو جب الحمدللہ مدینہ میں ہم پڑھتے تھے نا تو روزانہ جب حرم سے مسجد نبوی سے آتے تھے نا تو وادی وہ خشک تھی، ہماری بس اس وادی کے اندر سے روز گزرتی تھی. اور اب بھی جب بھی آپ مدینہ یونیورسٹی جائیں گے نا، اس وادی کے اوپر سے پل ہے، اس کے اوپر سے گزر کے جائیں گے. وہ وادی جو ہے نا جب بھی بارش ہوتی ہے تو پھر اس میں پانی آتا ہے، تو وہ وادی مبارک ہے، وہ مبارک وادی ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے کہا بھی آپ اس وادی میں نماز پڑھیں کیونکہ یہ مبارک وادی ہے. اس لیے وہی وادی جو ہے وہ ذوالحلیفہ سے گزرتی ہے، اور وہ جو مسجد ہے نا جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اسی وادی میں واقع ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 2 نفل پڑھے تھے وہ احرام کے نہیں تھے، بلکہ وہ اس وادی کی وجہ سے تھے کہ اس وادی عقیق میں اللہ نے فرمایا یہ مبارک وادی ہے، یہاں پہ نماز پڑھیے. تو اس کی وادی جو ہے، اس کی جو وادیاں ہیں، وادی کہتے ہیں جہاں سے پانی گزرتا ہے. اصل میں وادی جو ہے وہ جو نیچی جگہ ہوتی ہے جہاں سے پانی گزرتا ہوتا ہے. تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مدینہ کی وادیوں سے بھی محبت کرتے تھے، اور پھر آپ نے مدینہ کے لوگوں سے بھی کتنی محبت کی کہ کئی مواقع ایسے ہوئے کہ انصار کو یہ خدشہ ہوا کہ جس وقت مکہ فتح ہوا اور جس وقت حج ہوا کہ انصار، ان میں سے دونوں سے ایک واقعہ ہے کہ ان کو لگا کہ اب مکہ فتح ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں آ گئے ہیں، یہاں سے نکلے سے کہیں آپ یہیں پہ نہ رہ جائیں. بڑے غمگین ہوئے، بڑے پریشان ہوئے. تو آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ انصار پریشان نہ ہو، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ، میں اب وہاں سے آ گیا، مدینہ میں ہی میرا جینا مرنا ہے. اور پھر ایک وقت آیا، ایک دفعہ ایسا ہوا حنین کے موقع پر، مکہ فتح سے فارغ ہو کے حنین گئے، بڑا مال اللہ نے دیا. تو لوگ جو مکہ والے تھے کچھ مسلمان ہو رہے تھے، کچھ ہوئے تھے، کچھ اسلام کے قریب تھے، وہاں سے بڑا مال ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ان میں ہی سارا تقسیم کر دیا تاکہ ان کے دلوں میں اللہ اسلام کی اور دین کی محبت ڈال دے. اب انصار دیکھ رہے ہیں، ایک انسان ہے، انسان کے دل میں یہ آتا ہے، مال کی محبت سب کے دل میں ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم کب سے آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے بدر لڑی، ہم نے احد لڑی، ہم نے خندق لڑی، ہم نے
جو ہے وہ مکہ فتح میں آپ کے ساتھ، ہر جگہ پہ، سو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ، یہ مکہ فتح کرنے میں بھی آپ کے ساتھ، لیکن مال کی باری آئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انہی کو سارا مال دیے جا رہے ہیں، سارا مال ہی آپ نے ان میں بانٹ دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ انصار میں سے کچھ لوگوں نے ایسے باتیں کی ہیں، تو آپ نے انصاری لوگوں کو جمع فرمایا جو اہل مدینہ تھے، یعنی اوس اور خزرج سے تعلق رکھنے والے، اور اس میں باقی لوگوں کو نہیں ڈال رکھا گیا، آپ نے صرف انصاریوں کو بلایا اور ان کو بلا کے کہا کہ لوگوں مجھے یہ بات پہنچے کہ تم نے یہ بات کہی ہے۔ صحابہ کرام نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ جانتے تھے جھوٹ ہوتا کیا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے یہ کہا۔ پھر آپ نے وہاں پہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا لوگوں کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ بکریاں لے جائیں، اونٹ لے جائیں، مال لے جائیں، دولت لے جائیں، اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ، تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ۔ یہ بات سن کے انصار اتنا روئے، اتنا روئے، ان کی داڑیاں گیلی ہو گئی، زمین پہ ان کے آنسو گرنے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیجیے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ اوپر والا لباس ہے، جو انصاری ہے وہ نیچے والا لباس ہے۔ جیسے انسان پہنتا ہے نا، اوپر ایک لباس ہوتا ہے، اور اس لباس کے اندر جیسے ہم نے بنیان پہنی ہوتی ہے وہ جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے، نظر اوپر والا لباس آتا ہے لیکن جسم کے ساتھ کون سا لباس لگا ہوتا ہے؟ وہ لباس جو اندر پہنا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سارے لوگ وہ اوپر والا لباس ہے، اور میرے انصاری صحابیوں تم وہ لباس ہو جو میرے دل کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو میرے جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ تم میرے ساتھ ہو، تم میرے ساتھ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور آپ نے فرمایا لولا الہجرہ، اگر اللہ نے ہجرت کا شرف مجھے نہ دینا ہوتا لکنت امرأ من الانصار، تو اللہ تعالیٰ مجھے اے انصاریوں پیدا ہی تم میں کرتا، مجھے تم سے اتنی محبت ہے اور اللہ تم سے اتنا محبت کرتا ہے کہ اگر لوگ، اور آپ نے پھر تاریخی الفاظ فرمائے لو سلک الانصار شعبا ووادیا، اگر ساری لو سلکت الانصار شعبا ووادیا، اگر سارے لوگ جو ہے وہ کوئی ادھر چل پڑے کوئی ادھر چل پڑے، پوری دنیا ایک طرف کو چل پڑے، وسلکت الانصار شعبا ووادیا، اور پوری دنیا سے جدا ہو کر انصار دوسرا راستہ اختیار کر لے، لسلکت شعب الانصار ووادیھا، میں پوری دنیا کو چھوڑ دوں گا انصاریوں، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، پوری دنیا جدھر جاتی ہے جائے میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ کے لیے اتنی محبت کا اظہار فرمایا۔ یہ مدینہ، اس کے فضائل ہم کہاں بیان کر سکتے ہیں، اتنے فضائل ہیں، اتنے اس میں احادیث ہے کہ جس میں مسجد نبوی ہے، جس میں ایک نماز 1000 نمازوں کا اجر، کہ جس کی طرف سفر کرنا آپ نے فرمایا پوری دنیا میں 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا جائز ہے، ان میں سے ایک مسجد نبوی ہے۔ وہ مسجد نبوی جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرا یہ منبر ہے اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور یہ حقیقی طور پر جنت کا باغ ہے۔ اور آپ نے فرمایا وہ منبری علی الحوض، یہ جو میرا منبر ہے نا، یہ روز قیامت جو میرا حوض کوثر ہوگا یہ اس پہ رکھا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منبر ہے وہ حوض کوثر کے اوپر رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ سے، مکہ سے، مدینہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طرح اور اہل مدینہ سے بھی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، کہ ایمان مدینہ کی طرف ایسے سمٹ کے آ جائے گا جس طرح سانپ جہاں بھی پھرتا رہے اپنے بل کے اندر آ کے اطمینان حاصل کرتا ہے، اس طرح ایمان سمٹ کے مدینہ میں آ جائے گا۔
اپنا عقیدہ درست کرنا ہے تو اہل مدینہ کے عقیدہ کی طرف دیکھو، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کا جو طریقہ کار کتاب و سنت کے مطابق ہے، ان کو عقیدہ اللہ نے توحید کا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی عقیدے پہ قائم دائم رکھے، اسی پہ زندگی اور اسی پہ موت ہو۔ بہت ساری اور بھی باتیں بھی کرنے والی، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ہم کر نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔